بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زندگی میں کاموں کو مشکل بنا لینا تو کوئی بڑا معرکہ اور کارنامہ نہیں، بلکہ مشکل کاموں کو آسان بنانا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بحیثیت انسان ہم نے ہر معاملے میں خود کو مشکلوں کا عادی بنا لیا ہے۔ بناوٹ، تصنیع اور پیچیدگیوں میں انسان اس قدر گر چکا ہے کہ آسانی کے راستے ہی مٹنے لگے ہیں۔ اس لیے اب کوئی بھی کام آسانی اور سادگی سے ہونے لگے تو ہمیں حیرانی سی ہونے لگتی ہے۔ سادگی دیکھنے میں آسان دکھائی دیتی ہے مگر اپنانے اور بنانے میں بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔ عدالتوں میں کسی بھی قسم کا فارم بھرنے سے کالج یونیورسٹیوں میں داخلہ فارم مکمل کرنے تک، اسکولوں کالجوں کی کتابوں سے لے کر قانون کے پربیج زبان تک، غالب اقبال اور فیض کی شاعری سے لے کر بانو قدسیہ، نسیم حجازی اور ڈپٹی نذیر احمد کی نثر تک، جانے کیوں مشکل الفاظ کا سہارا لے کر سادہ خیالات کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ مشکل بات کو سمجھانے اور مسائل کے حل کے حقیقی حل تک پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ گفتگو کے حقیقی مفہوم تک رسائی کے لیے بھی دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تو اب بہتات ہو گئی ہے، مگر تعلیم یافتہ لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ ان نام نہاد پڑھے لکھوں کو بھی مشکل زبان کی وجہ سے زندگی کے بنیادی کاموں میں مشکلات اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو جہاں ٹیکس دینا بھی چاہے وہ یہ نیک کام وکیل کی مدد حاصل کیے بغیر کیسے کر سکتا ہے۔ پیچیدگیوں نے پوری قوم کو ذہنی طور پر پاگل اور اپاہج بنا رکھا ہے۔ مشکلوں کی کسی علمی اور عقلی دلیل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں ہر جگہ آسانی اور سادگی کو فروغ دے کر ہی کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، ورنہ فرد مشکلات اور پیچیدگیوں میں گر کر ناکامی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں ہر بڑے کام کا آغاز ہمیشہ چھوٹا ہی ہوا کرتا ہے اور وقت کی باہوں میں پل کر ہی ادارے، نظریات اور شخصیات بڑی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آغاز چھوٹا مگر سوچ بڑی رکھیں۔ بڑی منزلوں کی طرف بڑھتے چھوٹے قدم ہی کامیابیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ سادگی سے چل پڑنا ہی کامیابی کی منزل کی طرف سفر کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ بڑے آغاز کی خواہش کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادہ ناچے گی کے مصداق بڑے آغاز کے خواہش مند افراد زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ کسی کام کو شروع ہی نہیں کر پاتے تو پھر کسی بھی قسم کی ناکامی کا سوال کیا۔ وہ غیر ضروری تفاصیل اور پیچیدگیوں میں اس قدر الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ اپنا سفر ہی شروع نہیں کر پاتے۔ اس لیے اگر آپ کچھ بڑا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بس سادہ مگر آسان سا آغاز کر دیں اور پھر مستقل مزاجی اور دل جمی سے اسے کرتے رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری بھی آئے گی اور اس کا دائرہ کار اور اثر بھی بڑا ہوتا جائے گا۔ آپ ایسی حالت یا کیفیت میں ہوں جس میں کسی بھی چیز، منظر، نظریے یا تصور کو سمجھنا، سمجھانا یا اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے، یعنی سادگی آسانیوں میں جینے کا دوسرا نام ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ فرد کو جب بھی مشکل اور آسان میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنا ہو تو وہ فوری طور پر آسان کام کو مشکل پر ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں بڑی کامیابی کے خواہش مند ہیں تو مشکل کام کو آسان اور آسان کو مزید آسان بنانا سیکھیں کہ کوئی بھی آپ سے نہ تو مشکلیں اور پیچیدگیاں لینے آئے گا اور نہ ہی اسے پسند کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں سادگی دراصل پیچیدگی اور مشکل کے خلاف جینے اور جانے کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو یا نظام، اسے آسان سے آسان تر بنایا جا سکتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے
کہ کسی بھی کام کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، کیونکہ لوگوں کو مشکل طریقہ کار کا عادی بنانے میں وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ آسان نظام بنانے چلانے اور مزید بہتر بنانے کے لیے توانائی اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ گفتگو میں بھاری بھرکم مشکل الفاظ کا استعمال دوسروں کو مفہوم تک پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے اور فرد کی ذات میں دوسروں سے بہتر اور الگ نظر آنے کی خواہش کی تو تسکین کر سکتا ہے، مگر دوسروں کے ساتھ اعلیٰ روابط بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ گفتگو کے پورے عمل کا صرف ایک ہی بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور ان سے اچھا تعلق قائم کیا جائے یا پہلے سے موجود تعلق کو مزید گہرا کیا جائے۔ دوسری طرف گفتگو میں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال فرد کو ہر دوسرے فرد کے ساتھ بآسانی جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو اعلیٰ اور دیرپا تعلقات کی ٹھوس بنیاد بنتا ہے۔ بعض لوگ اس مغالطے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ تمام تخلیقات بنیادی طور پر مشکلوں اور پیچیدگیوں میں جنم لیتی ہیں، جب سائنسی طور پر یہ بات درست تسلیم کی جاتی ہے کہ تمام تر دریافتیں اور ایجادات میں سادگی کا عنصر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ زندگی کے لطیف ترین جذبوں اور احساسوں کے اظہار میں بھلا کہاں پیچیدگیاں ہوا کرتی ہیں، سادگی کو سمجھانا بھلا کب مشکل ہوا ہے۔ سادگی سے ہی تو خوبصورتی اپنی انتہا کو چھوتی ہے۔ محبتوں میں سادگی لے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ محبت نہ صرف خالص ہو گئی بلکہ اس میں پیار کی چاشنی بھی بڑھ گئی ہے، اور جذبوں کو نہ صرف محسوس کیا جانا ممکن ہو جائے گا بلکہ اس سے حقیقی مسرت کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا۔ ڈیزائن میں سادگی لے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نہ صرف خوبصورتی اور وقار میں اضافہ ہو گیا بلکہ یہ دل کو بھی چھونے لگے گی۔ سادگی ہی ان کو حسن اور دعائیں بخشا کرتی ہے۔ خیال اور تصورات اگر پیچیدہ ہو جائیں تو غور و فکر کہیں کھو کر رہ جاتا ہے۔ زندگی میں سادگی لے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ مشکلیں، پریشانیاں اور پیچیدگیاں رخصت ہونے لگی ہیں۔ سادہ ہے تو بہتر سے اچھا ہوتا ہے۔ دوستو، سادگی کے ان 6 اصولوں جن کی بنیاد سائنسی تحقیق اور نتائج پر رکھی گئی ہے کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیں تاکہ آپ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی صحت مند اور توانا زندگی گزار سکیں۔ دوسروں کو تحفے نہیں، تجربے ہدیہ کریں۔ دوستو، آج کل لوگ دوسروں کو قیمتی تحفے دینا اپنی شان و شوکت اور دولت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مادی اشیاء کچھ دنوں میں ہی اپنی کشش اور جاذبیت کھو دیتی ہیں، اس لیے دوسروں کو تحفے میں چیزیں نہیں بلکہ تجربے اور احساس دیں۔ کسی کو قیمتی گھڑی یا پرفیوم دینے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ انہیں کسی اچھی جگہ کا ٹرپ کا تحفہ کر دیں۔ اس تفریحی دورے کی یادیں فرد کے ساتھ زندگی بھر رہیں گی۔ اپنی وراثت میں اثاثے نہیں، اچھی سوچ چھوڑ جائیں، دولت نہیں، تربیت چھوڑ جائیں، بڑے مکان نہیں، اچھے گھر چھوڑ جائیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ مکان اینٹوں سے بنتے ہیں جبکہ گھر اس کے مکینوں کے رویوں سے بنتے ہیں۔ زندگی کی قدر میں اضافہ کرنا سیکھیں۔ دوسروں کی زندگیوں میں خوشگوار اور پرلطف تجربوں کا احساس لے کر آنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی نہ صرف قدر کرتے ہیں بلکہ ان سے پیار کے اظہار کے نت نئے طریقوں سے بھی واقف ہیں، جو زندگی میں بوریت کا قتل اور تخلیقات کا باعث ہے۔ بوجھ اتارنا سیکھیں۔ سامانیہ زندگی کا بوجھ ہو یا پھر تعلقات کا، جب وہ اپنی جان پر بن آئے تو اسے اتارنا سیکھیں۔ زندگی میں فرد اپنی ضرورت سے زیادہ ہمیشہ اکٹھا کرتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد مادی اشیاء کے ڈھیر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ سے اس کا دل شاد و فرما ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ زندگی گزارنے کے لیے لازم سامانیہ زیست ہونا بھی ضروری ہے، مگر صرف ان میں سے ہی دل لگا لینا اور انہی کے حصول کو اپنی منزل بنا لینا
کہاں کی دانشمندی ہے۔ یہ بھی مت بھولیں کہ بامعنی اور بامقصد تعلقات زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، مگر جب یہ چیزیں اور تعلقات آپ کی اخلاقی، روحانی، معاشی اور معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگیں تو ان سے جان چھڑا لینا ہی ذہنی بلوغت اور عقلی نشو و نما کی دلیل ہے۔ وہ لوگ اور چیزیں جو مزاج اور نفس پر گراں گزریں، ان سے جلد چھٹکارا پا لینا ہی خیر و برکت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ محفل، سنگت اور ہم نشینی ایسے لوگوں سے رکھیں جو اعلیٰ ذوق اور ترقی یافتہ شخصیت کے مالک ہوں، کیونکہ سطحی لوگوں کے ساتھ کتنا جیا جا سکتا ہے۔ چیزوں اور تعلقات کو لگاتار جانچتے پرکھتے رہیں اور ان میں سے سب سے ضروری پر سب سے زیادہ وقت اور توانائی صرف کریں۔ کم سے کم پر راضی ہونا سیکھیے۔ روحانیت میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم سے کم رکھیں۔ زندگی کے سفر میں سامان کم سے کم لیکن تجربے زیادہ سے زیادہ جمع کریں۔ لوگوں سے بات چیت میں اشیاء اور چیزیں نہیں بلکہ تجربے اور احساسات کام آتے ہیں۔ صرف اپنی ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ زندگی میں مقدار نہیں، معیار پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ کتنا کافی ہوگا اس کا فیصلہ صرف آپ کو کرنا ہے۔ 90 دن میں اگر کچھ استعمال نہیں ہوا تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے خدا حافظ کہیں تاکہ خدا کی رحمت سے کچھ نیا اس کی جگہ لے سکے۔ زندگی اس وقت ہی تو خوبصورت بنتی ہے کہ جب تھوڑا کافی لگنے لگے اور ہونے لگے۔ لالچ دراصل فرد کی اس ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہو اور تھوڑا اور چاہیے کی گردان زندگی میں کبھی ختم نہ ہو۔ زندگی اس وقت اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب ضرورتوں کو بڑھا لیا جاتا ہے۔ جو ضرورت نہیں اسے رکھنا اور جمع کرنا ایک ذہنی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اسے ذخیرہ اندوزی کا ذہنی مرض کہتے ہیں، جس میں مبتلا فرد چیزوں کو بلا ضرورت جمع کرتا ہے اور فرد کو ان چیزوں سے چھٹکارا پانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جمع کر کے گنتا رہتا ہے، بالآخر ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے صرف ضرورت کے مطابق تھوڑے پر گزارا کرنا نہیں بلکہ اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ مشکلیں آپ کی زندگی میں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ ضروری اور غیر ضروری کاموں کو الگ کرنا سیکھیے۔ زندگی گزارنے کا سب سے مشکل ہنر یہ ہے کہ فرد کو ضروری اور غیر ضروری کاموں میں تفریق کرنا آ جائے۔ اپنی ترجیحات کے تعین میں غیر ضروری کو بلا دیں اور اپنی پوری توجہ صرف اہم پر مرکوز کرنا اول عمری میں ہی سیکھ لینا آپ کو بڑا آدمی بننے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسروں سے توقعات کو کم سے کم کر دینا فرد کو نہ صرف آزاد جینے کا ہنر سکھاتا ہے بلکہ فرد کی شخصیت میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کی خامیوں کو بلانا مگر اپنی خامیوں پر کڑی نگاہ رکھنا آپ کی کردار اور سیرت کی تعمیر کا بنیادی نقطہ ہے۔ اسی طرح اپنی خوبیوں کو اور بڑھانا اور دوسروں کی خوبیوں کی تعریف کرنا فرد کی شخصیت کو مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ اہم اور غیر اہم میں فرق کو جان لینا اور اس کے بعد صرف اہم پر ہی توجہ دینا کامیاب لوگوں کی کامیاب صفت ہے۔ یہ جانکاری کا عمل چاہے اپنی صحبت میں موجود افراد سے متعلق ہو یا اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ، چیزوں کا انتخاب ہو یا وقت کے استعمال کی ترجیحات کا تعین، ہر فرد کو ضروری اور غیر ضروری کے مابین واضح لکیر کھینچنا ہی پڑتی ہے۔ ایک جیسی اور غیر اہم چیزوں کے انبار اکٹھے کر لینے سے انہیں گننے کی خوشی تو حاصل ہو سکتی ہے مگر حقیقی خوشی کا حصول کا تصور بھی محال ہے۔ خوشی کا کوئی تعلق کسی بھی قسم کی مادی اشیاء کے حاصل کرنے سے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے جانیے آپ کے لیے کیا اور کیوں اہم ہے، پھر اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور توجہ لگائیں
تاکہ کامیابی آپ کے قدم چوم سکے۔ باقی ہر چیز آپ کے لیے ثانوی ہے، جس سے اراض ہی آپ کی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ کثرت نہیں برکت پر یقین رکھیں۔ خوشی چیزوں کی بہتات اور فراوانی سے نہیں مل سکتی، اس لیے کثرت نہیں برکت پر یقین رکھیں۔ زیادہ کی لالچ اور ہوس نے فرد اور قوموں کی زندگی سے سکون اور خوشی چھین لی ہے، مگر برکت والے رزق کی تو نبیوں اور ولیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ دھیان برکت پر ہو تو برکت دینے والے سے بھی رابطہ بحال رہتا ہے۔ کثرت رزق کو اپنے زور بازو کا کرشمہ جانا جاتا ہے اور خدا کے امتحان سے الگ گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کو کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے تو کبھی واپس لے کر آزمائش کی جاتی ہے۔ سرخرو وہی رہتے ہیں جنہیں برکتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ کثرت اور بہتات سے نوجوان نسلوں میں بے معنیت اور بے مقصدیت بڑھتی ہے، جو بالآخر جنون اور افسردگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ رکھنے والوں میں ہی تو ذہنی مرض ہوتا ہے کہ جس میں مبتلا لوگ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونے کی وجہ سے زندگی میں کسی بھی کام یا چیز کی تحریک نہیں رہتی۔ زندگی اپنے معنی کھو دیتی ہے اور بے کیف ہو کر رہ جاتی ہے، جس میں دوبارہ لطف لانے کے لیے جرائم کو مزے اور چیلنج کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں دعا کرتے ہوئے بھی کثرت کی بجائے برکت کی دعا مانگیں، تاکہ سکون اور اطمینان سے زندگی کا سفر پورا ہو سکے۔ سادگی کو بطور انداز زندگی اپنائیے۔ صفائی سادگی کی ماں ہے۔ صفائی چاہے بدن کی ہو یا گھر کی، خیالات کی ہو یا روح کی، ہر وقت اسے نصف نہیں بلکہ پورا ایمان سمجھ کر کرتے رہیں۔ سادگی کو بطور انداز زندگی اپنا لیں۔ زندگی کے معاملات کو روٹین نہیں آرٹ بنا لینے سے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پر لطف اور پر کیف لگنے لگتا ہے۔ اپنے وقت، کاموں، توانائیوں اور چیزوں کے استعمال میں صرف ایک ہی بات کو مد نظر رکھیں کہ ان کا سب سے آسان اور سادہ مگر بامقصد استعمال کیا ہے، جو کہیں کسی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے۔ اکیلے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کا گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد اور نصب العین سے ہم آہنگ ہیں۔ ہر روز ان کے اصول کی جانب ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے منزلوں کی جانب سفر کو آسان بنا دے گا۔ جلدی سے جدا رہیں اور اپنی زندگی کی رفتار کو ذرا آہستہ کر کے اس کا مزہ لینا شروع کر دیں۔ اپنے لیے تو جانور بھی جی جاتے ہیں۔ انسان ہونے کی اعلیٰ صفت کا مقصد ہی دوسروں کے لیے جینا ہے، اور یہ اعلیٰ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ زندگی میں سادگی کو بطور طرز زندگی قبول نہیں کر لیتے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں فرد زندگی کی پیچیدگیوں کی بول بلائیوں اور مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں فرد زندگی کی پیچیدگیوں کی بول بلائیوں اور مشکلوں میں کھو کر اپنی منزلوں کا پتہ بھی بھول جاتا ہے، اور آخر پر اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو سادگی اور آسانیاں لانے کی توفیق دے اور مشکلوں اور تنگیوں سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔